کرنے والے جانتے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلتا، کہتے مولانا پتہ بھی نہیں چلتا ہے، پہلے ہی ٹکٹ دے دیتے ہیں، اتنا ٹائم ہو بھائی تم اپنا حلق کر لینا، ہے نا، حلق کر لینا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ معلوم دنوں میں، مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لے اس جانور پر جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، روزی کے طور پر عنایت کیا، جب تم ذبح کر لو تو اس میں سے تم بھی کھاؤ اور بدحال فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو وہاں پہلے 3 دن جو ہے بیوانی ہوتی تھی، دوستوں میں، احباب میں، جان پہچان کے لوگوں میں، اس کو اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور ہم لوگوں کو بھی قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم قربانی کرو، بکرا ذبح کرو یا بڑا ذبح کرو تو 3 حصے لگایا کرو، سمجھ رہے ہیں، 3 حصے لگایا کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو اور ایک حصہ رشتہ داروں کو عطا کرو اور ایک حصہ غریب و مسکینوں، محتاج و فقیروں جنہوں نے قربانی نہیں دی انہیں دو۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس پر عمل کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، ان میں سے تم بھی کھاؤ، فَكُلُوا جَمِيعًا عَلَيْكَ، کہ تمام کے تمام کو فریج میں ڈال لو۔ ایسا کریں گے؟ ایسا نہیں کہا ہے، مِنْهَا کہا ہے، مِن تبعیضیہ ہے، بعض کو بیان کرنے کے لیے پورا بکرا ذبح کیا، ایک حصہ غریبوں کو کھلاؤ اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ اور ایک حصہ تم رکھو اور فریج میں ڈالو اور پھر کھاؤ۔ 3 حصہ لگاؤ، بکرا کرے تو 3 حصہ، لیکن یہاں کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پورا کا پورا بکرا فریج میں ڈال دیے۔ اگرچہ جائز ہے، پہلے یہ حکم تھا، حضور نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے ہو، اس کے بعد پھر فرمایا کہ نہیں اب رکھ سکتے، اب کشادگی آ گئی، وسعت آ گئی، لیکن ابھی بھی لوگ غریب ہوتے ہیں کہ نہیں، ہر محلے میں، گاؤں کے اندر، محلے میں، شہر میں غریب ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا برابر نہیں کھا پاتے ہیں، وہ قربانی کہاں سے کریں گے؟ تو ایسے لوگوں کو دیں، غربا مساکین کو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بدحال فقیر کو بھی کھلاؤ۔ کھلائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں کھلائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے، آگے فرمایا قربانی ہو جائے اب تم حلق کرو۔ حلق قرآن کریم کے اندر ہے مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ أَوْ مُقَصِّرِينَ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ تم اپنے سروں کو منڈا لو۔ یہ بھی اس پرانے یادگار میں ہے، اس کی تعمیل میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس کو نظر کیا جاتا تھا، نظر کے ایام پورے ہونے پر سر کا بال منڈ دیا جاتا تھا، اس کی تعمیل میں ہے۔ اور اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے، ایک اشارہ اور بھی مضمر ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو نظر کیا جاتا تھا تو سر کا بال مونڈا جاتا تھا۔ یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہے، او عمرہ کرنے والوں، او حج کرنے والوں، جب تم عمرہ کرنے جاؤ، حج کرنے جاؤ تو تمہارا یہ خیال رہے کہ میں اللہ رب العزت کے غلامی میں آ گیا، دائمی بندگی کے لیے میں تیار ہو گیا، اب ہمیشہ اللہ کی غلامی میں رہوں گا، اللہ کی بندگی کرتا رہوں گا۔ یہ رہے، اسی لیے کہتے ہیں حج کر کے آؤ تو اب بدل جاؤ، اب فرق ہو جانا چاہیے۔ داڑھی نہیں رکھی تھی تو رکھنا چھوڑ دی، رکھنا چالو کر دیا، نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن بعض حاجی لوگ آتے ہیں، پہلے آئیں گے اتنی بڑھا کر کے رکھیں گے، اتنی بڑی داڑھی، مونچھ بھی چھوڑ دیتے، مونچھ بھی نہیں کترتے، تو ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی ہے، یہ حج کر کے آیا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے جو حاجی صحیح طور پر حج کرے اور اللہ نے اس حج کو قبول کیا ہو، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی پیدا کیا ہو، ماں نے جنی ہو، وَلَدَتْ أُمُّهُ، ایسا ہے۔
تو آتے تو پتہ چلتا، لیکن بعد میں کچھ دن کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اب داڑھی کترنا شروع کر دیا، اتنا رکھتے ہیں، اتنا رکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور ایام گزرے تو سارا کا سارا نکال دیتے ہیں۔ شروع میں آئے تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر گھپلا مارنا شروع کریں گے، 4 ٹائم میں آئیں گے، فجر میں آنا بند کریں گے، اس کے بعد ہوتے ہوتے ظہر اثر بھی چھوڑیں گے، نماز بھی چھوڑ دیا۔ من میں آیا تو پڑھا، نہیں تو نہیں۔ وہ حاجی نہیں، وہ پاجی ہو گیا، وہ حاجی نہیں ہے، وہ پاجی ہو گیا، پاجی سمجھتے ہیں نا، وہ پاجی ہو گیا۔ حج کرنے کا مطلب یہ ہے حج کر کے آئے تو آپ بدل گئے، فرق آ گیا۔ داڑھی نہیں رکھ رہے تھے، داڑھی چھوڑ دیے، اب رکھنا چالو کر دیے۔ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنا چالو کر دیے۔ پہلے جھوٹ غیبت چغلخوری کر رہے تھے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب پہلے نہیں کر رہے تھے، قرآن سے لگاؤ نہیں تھا، اب قرآن سے لگاؤ ہو گیا۔ لوگوں کی ہمدردی نہیں تھی، اب ہمدردی آ گئی۔ نرم دل نہیں تھا، اب دل نرم ہو گیا۔ کسی کو بھی دیکھ کر، اس کی تکلیف کو دیکھ کر دل پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے، ورنہ اگر نہیں بدلے ہیں تو کہتے وہ حاجی نہیں، وہ پاجی ہے، پاجی ہے وہ۔ اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے حج کر کے آئے آدمی بدل جائے۔ بہرحال سر جو منڈائے گا آدمی، جب قربانی کا جانور اس کی جگہ پر پہنچ جائے تب، مطلب یہ ہے کہ قربانی ہو جائے تب، وہی مینا میں دیکھیے، دراصل قربانی کی جو جگہ ہے وہ ہے مروہ، صفا اور مروہ بولتے ہیں نا، قربانی کی جگہ مروہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو صفا سے مروہ پر لے کر گئے تھے کہ بیٹے کی قربانی کریں گے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سنو، قربان کا پورا مقام مروہ اور مکہ کی گلیاں ہیں، مکہ کی گلیاں ہیں۔ لیکن پھر یہ ہوا کیسے، وہاں بنا کیسے چلا گیا؟ تو رفتہ رفتہ مسلمانوں کی کثرت اور مکہ شہر کے اندر آبادی بڑھی، جس کی وجہ سے پھر مینا کو انتخاب کیا گیا، چند میل کے فاصلے پر مینا کا انتخاب کیا گیا۔ ورنہ قربانی کی جگہ کیا ہے؟ مروہ ہے دراصل، اور مکہ کی ساری گلیاں ہیں، لیکن چونکہ وہاں آبادی ہو گئی، پھر وہاں سے مینا کو جو ہے کیا گیا کہ اب یہاں قربانی ہوگی۔ وہی 3 ستون ہیں، جمرہ عقبہ اولا، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ وہاں پر کنکری بھی مارتے ہیں حاجی لوگ جو جاتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، شیطان آیا اور آ کر بھڑکانے لگا، دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کر کے ماری، اور اس زمانے میں لعنت کا اس سے اظہار ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہتے ہیں نا، اے میرے